حمیرہ اصغر ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پلی بڑھی۔ باپ سرکاری ملازم اور ماں گھریلو خاتون تھی۔ بچپن سے ہی وہ تخلیقی صلاحیتوں کی حامل، خود مختار اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ نیشنل کالج آف آرٹس سے پینٹنگ میں ڈگری لینے کے بعد اس نے اپنے والدین کی مخالفت کے باوجود فنون لطیفہ اور شوبز کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس کے والدین نے انکار فکر اور عزت خاندان کے حوالوں سے اسے سمجھایا، مگر حمیرہ نے اپنی سوچ پر عمل کرنے کا عزم کر لیا۔ حمیرہ نے تھیٹر سے اپنا کیریئر شروع کیا، پھر ماڈلنگ، آخر کار ڈراموں میں کام کرنے لگی۔ اپنے فن کے جذبے میں مکمل طور پر ڈوب کر وہ چھوٹے موٹے پروگرام، شادی بیاہ اور پروڈکشن ہاؤسز کے لیے ایونٹس کرتی۔ اچانک اس کی شہرت اسٹائل میگزینز میں نمودار ہوئی۔ پہلی سیریز میں فلمایا جانے والا اس کا کردار ناظرین کو بیٹھے بٹھائے اپنا کر لیا، اور جب اس نے تماشا گھر جیسے ریئلٹی شو میں حصہ لیا تو مقبولیت کو نیچے آنے میں وقت نہ لگا۔ حمیرہ کے والدین نے اسے بارہا سمجھایا کہ شوبز میں نقص ہے، لیکن اس نے اپنی پسند اور خود مختاری پرستی جاری رکھی۔ بالآخر انہوں نے اس کا مالی تعاون بند کر دیا، گھر سے نکال دیا اور اس کے خلاف سماجی طور پر بدنامی شروع کر دی۔ حمیرہ نے گھر چھوڑ دیا، اسے ایک سستے کرایہ پر ملنے والے فلیٹ میں رہائش اختیار کرنی پڑی، مگر دل میں والدین کی محبت ہمیشہ محفوظ رہی۔ شوبز میں اس کی آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی گئی۔ اشتہارات، ڈرامے، فنکاروں کی محافل اور امیرانہ معاشرتی حلقوں میں اس کا نام بول بالا ہو گیا۔ اس نے نیشنل اسٹیج پر ایک نشست بھی حاصل کی، مگر اچانک وہ ایسی دوستوں میں الجھ گئی جنہوں نے نشہ، پارٹی اور بے جھجک زندگی کو اپنا شعار بنایا۔ ان میں سے کوئی اسے خراب طریقے سے متاثر کرنے لگا۔ جو تمہارا دماغ آزاد ہے کہ سانپ کے بہی چلے۔ وقت کے ساتھ حمیرہ میں نشے کی لت بڑھتی گئی۔ اعلیٰ معیار کی زندگی کو برقرار رکھنے کے چکر میں وہ اپنے ہر روپے سے نشہ کرنے لگی۔ چند مہینوں میں اس نے اپنا سیلف کنٹرول کھو دیا، کام قربان کیا، پروجیکٹس چھوڑ دیے اور ہر دن مختصر زندگی کے لیے رقم خرچ کرنے لگی۔ فلیٹ کا کرایہ 3 سال سے انڈاپیڈ جانے لگا۔ پوسٹ آفس اوور ڈرافٹ، کھانے کی ادائیگی، سب اس کی زندگی سے نکل گئی۔ جیسے جیسے نشے کی عادی ہونے کا دور بڑھتا گیا، حمیرہ کی دوستیاں کم ہو گئیں، کام سے دوری ہوئی اور وہ اپنے کرایہ کے حساب تک رکھنا دشوار محسوس کرنے لگی۔ کرایہ مالک نے 3 سال سے طلب کیا، وہ خود بیچارے کے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہ ہو سکی۔ اسے ملنے والے صرف وہ دوست تھے جنہوں نے اسے خود ہی ضائع ہونے دیا۔ کمپنیوں نے اسے ڈیوائن کی تاریخوں کے اوس واپس جانا ٹھہرایا، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا نہ۔ ایک دن مالک مکان نے عدالت سے حکم لیا کہ حمیرہ نے 3 سال کا کرایہ نہیں دیا۔ عدالت نے بیلنس بیلٹ کو ہدایت کی کہ وہ گھر کھولیں اور رپورٹ کریں۔ بیلنس بیلٹ نے کئی مرتبہ دروازہ پیٹا، کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ توڑنے کا حکم ملا۔ جب بیلنس بیلٹ نے دروازہ توڑا، اندر قدم رکھا تو وہ منظر تھا۔ ایک مرتبہ بیچاری کرایہ میں پڑی، مہینوں کی گندی بو، خاص کپڑے، پراسرار کھڑکیاں اور بالآخر حمیرہ کی لاش، جسے تقریباً 1 مہینے سے کوئی جنبش نہ دی تھی۔ گلے میں بدبو سمیت اسی شاباش کا سبھی مشاہدے کر رہے تھے، مگر کہ کبھی کسی نے اسے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ بیلٹ نے فون کر کے پولیس کو بلایا، ایک عورت کی لاش ہے، 3 سال کا کرایہ۔ پولیس آ گئی، پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال روانہ کی۔ پولیس نے کچھ گواہوں سے بات کی، مگر کوئی ٹیسٹ یا ڈی این اے رپورٹ کچھ نہ نکلا، کیونکہ لاش کافی سڑ چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مجرد تھا 15 دن سے 3 مہینے کا وقفہ، نشے اور قدرتی موت کا دعویٰ کیا گیا۔ پولیس نے والدین سے رابطہ کیا، مگر دونوں نے لاش لینے سے انکار کیا۔ یہ ہماری بیٹی نہیں، طبی طور پر پیدا ہوئی ہے، اس نے ہماری عزت کے خلاف کام کیا۔ یہ روب گرزی بیان کئی لوگوں کو جھنجھوڑ کیا۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ لاش کو گوشہ دفن کیا جائے یا حکومتی سرد خانے میں رکھا جائے، مگر نہ کوئی چہلم ہوا، نہ کسی نے فاتحہ پڑھا۔ یہ تنہائی کا سچ تھا۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر نے جب پوسٹ مارٹم کیا تو رپورٹ آئی، لاش تقریباً 30 دن کی قدامت کی حامل، موت زیادہ ممکن اور ڈوز نشہ کی وجہ سے لگتی ہے، کسی تشدد یا زخم کے آثار نہیں، نشے میں موت۔ مگر ثبوت کے بغیر اگر یہ حمیرہ کی آخری حقیقت تھی تو بھی معاشرے پر سوالات چھوڑ گئی۔ کیا نشے کی لت رہتی؟ کیا ہم نے
کوئی ہوش نہیں سمجھا، کیا والدین کی ہمدردی قابل تھی؟ اس پوری داستان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ والدین کی بات کا لحاظ، دوستوں کا انتخاب، نشے سے دور رہنا، وقتی آزادی کا بھرم اور معاشرتی ذمہ داری کا ادراک، یہ سب اس کہانی کی بنیادی سوال ہیں۔ ہمیں بھی خود سے 2 سوال کرنے چاہیے۔ کیا میرا دوست اچھا ہے؟ کیا میں اپنے والدین کی دعا کا حق ادا کر رہی ہوں؟ کیا میں خود کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہوں؟ ہمیرہ عسکر علی کی زندگی کا سفر ہمیں ہر پہلو میں آزمائشوں سے گزرتا ہوا نظارہ دیتا ہے۔ بغاوت سے ابتدا پکڑ کر نشے اور تنہائی کی گہرائیوں تک رسائی، اور بعد ازاں موت کی تلخ تنہائی۔ اس ناقص سماج نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کا گھر، اس کے والدین، اس کے دوست، سب نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ آخر میں یہ قصہ ہمیں مخاطب کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں انسانی معنی، رشتہ داری اور دوستانہ احساس کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں؟ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔